اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین حسبی اللہ نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، سامعین کرام، عزاداران مولا حسین علیہ السلام، جس سے کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ ہماری گفتگو ایک خاص موضوع کے تحت چل رہی ہے، اور وہ موضوع ہے قرآن اور اہل بیت. اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، اور جو آج معروضات آپ کی حسین پاک اور بیدار سماعتوں کے نظر ہدیہ کرنا ہے، اور معروضات کو ہدیہ کرنے سے پہلے ایک اہم بات، اور وہ یہ کہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سوال ہے کہ ابھی کچھ ایام پہلے ایک سنت ابراہیمی کے عنوان سے ایک مناسبت گزری ہے، عید الاضحیٰ کی. یہ عید الاضحیٰ کی مناسبت در حقیقت ایک عظیم قربانی کی طرف توجہ دلانا ہے، اور وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، بیان کرنا مقصود نہیں، نتیجہ دے کر میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو سوال یہ ہے کہ جب ایک عظیم قربانی کی یاد میں ایک سنت قائم ہو سکتی ہے، مشترکہ طور پر تمام مسلمان باہمی اختلاف کو بھلا کر ایک عید، ایک عنوان، ایک مناسبت کے زیر سائے جمع ہو سکتے ہیں، تو پھر کیوں فخر الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لال سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری پر یکجا کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب ہم سنت ابراہیمی کو کہتے ہیں کہ یہ ایک مشترکہ سنت ہے ہمارے درمیان، ایک عظیم قربانی کی یاد ہے کہ جس قربانی کی یاد میں ہم جمع ہو سکتے ہیں، تو عزاداری بھی ایک عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، یہ قائم کی جاتی ہے. کیوں ہم اس عزاداری کو ایک مشترکہ لاہ عمل قرار نہیں دیتے؟ یقیناً اس کا ایک بنیادی سبب جو میں سمجھا ہوں وہ یہ، مثال دے کر بات واضح کروں، کہ اگر کسی غیر مسلم کو موسم حج میں خانہ کعبہ کے پاس لے جایا جائے، اور وہ یہ دیکھے کہ لوگ دور دراز سے ایک خاص انداز میں خاص لباس پہنے ہوئے پتھر کی دیوار کو مزید پتھر مار رہے ہیں، وہ کہے گا کہ جناب اس پتھر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کہاں تکلیف ہو رہی ہے، یہ لاکھوں روپوں کا ضیاع، یہ دھوپ میں خاص لباس پہن کر چکر لگانا، اور اس طرح کے دیگر ارکان جو حج کے ہیں، تو یقیناً وہ یہی کہے گا کہ ان سب کا کوئی مقصد نہیں ہے
لیکن جب اسے بتلایا جائے گا کہ میرے بھائی یہ جو ارکان حج ہیں یہ ایک خاص مصلحت کی بنا پر ایک خاص پیغام کو زندہ کرنے کے لیے، کہ جب بھی مسلمانوں کے سامنے شیطان آئے گا اس کا حال یہی ہوگا، اس کا انجام یہی ہوگا کہ اس کو پتھر کے ذریعے سے مار کر بھگا دیا جائے گا۔ اور یہ مسلمان اس لیے جمع ہوئے تاکہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں، اپنی طاقت کا اظہار کر سکیں، خدا کے حضور جھک سکیں، تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ یہ عبادت ہے، یہ بیکار اور ابس کام نہیں ہے۔ لہٰذا اکثر ہمارے نادان بھائی عزاداری کے حوالے سے اس لیے انگلی اٹھاتے ہیں کہ انہیں مصلحت عزاداری نہیں معلوم، کہ یہ جلوس، یہ سبیل، یہ ماتم، یہ آہو بکا صرف اس لیے ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے مولا حسین علیہ السلام نے یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، لہٰذا ہم بھی حسینی بن کر کسی بھی یزید کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ عزاداری ہمیں حق اور باطل کی پہچان کرواتی ہے، یہ عزاداری انسان کی کردار سازی کرتی ہے، یہی عزاداری ہماری ذہن سازی کرتی ہے، یہی عزاداری ہمیں اصول کی بھی تعلیم دیتی ہے، یہی عزاداری ہمیں فروعات کی طرف رغبت دلاتی ہے، یہی عزاداری ایک انسان کو نمازی بناتی ہے، یہی عزاداری انسان کو حق پر جینا اور حق پر مرنا سکھاتی ہے۔ جب یہ تمام باتیں اس کو بتلائی جائیں گی تو وہ صرف لا محالہ یہی کہے گا کہ عزاداری ہی ہونی چاہیے، عزاداری ہی کرنی چاہیے، عزاداری عین عبادت ہے۔ یہ صرف سوال اس لیے ہے کہ وہ اس عزاداری کے پیچھے جو فلسفہ حیات پنہا ہے اس سے ناآشنا ہے۔ لہٰذا میں اپنے سننے والے محترم بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ان ایام کو اس طرح سے منائیں کہ وہ افراد جو عزاداری سے ناآشنا ہیں، جو محرم کے اس پیغام حسینی کو ابھی تک نہیں سمجھے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو کردار حسینی میں اس طرح سے ڈھالیے کہ وقت کا اگر کوئی انسان مثل حر اس در پر آنا چاہے تو وہ آ سکے، نہ کہ ہمارے کسی قول سے، کسی فعل سے رنجیدہ ہو کر مزید دور ہو۔ دشمن کی یہی سازش ہے کہ وہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، ایک خاص پیغام دینا تھا اور وہ میں نے دے دیا۔ اب اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت کا بھی یہی پیغام ہے کہ ایمان کی فضا اور اتحاد کی فضا قائم کرو، اللہ پر ایمان ہو اور آپس میں مومنین کا اتحاد ہو۔ قرآن اور اہل بیت۔ عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب کو نازل کیا کہ جس کتاب کے اندر 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ متوجہ رہے، مقدماتی مراحل ہیں، انشاءاللہ ان مراحل کو طے کرتے ہوئے ایک نتیجے کی جانب آپ کو متوجہ کرانا مقصود ہے کہ 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت محکمات ہے، یعنی واضح ترین آیت، کہ جب آپ آیت کو پڑھیں گے آیت کا معنی سمجھ میں آ جائے گا بغیر کسی دقت کے۔ اور ایک جو قسم ہے آیت کی وہ ہے متشابہات، جس کو میں آسان الفاظ میں اگر سمجھانا چاہوں یعنی ذو معنی، یہ جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، متشابہ آیت۔ تو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، سرور کائنات کا معجزہ ہے، سرور کائنات کی باقیات میں سے ہے جو ہمیں دے کر گئے ہیں اس عنوان سے کہ اے میری امتیوں خبردار، یہی قرآن ہے جو تمہیں راہ نجات کی جانب لے کر جائے گا۔ لیکن جب اس قرآن کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو اس میں متشابہ آیت نظر آتی ہیں،
یعنی جس کے پڑھنے سے بات واضح نہ ہو. تو یہاں پر ایک بات جو کہ عقلاً سمجھ میں نہیں آتی کہ کتاب ہے ہدایت کی، لیکن پیچیدہ اتنی کہ خود خدا کہہ رہا ہے تم سمجھنا بھی چاہو تو نہیں سمجھ پاؤ گے، اس لیے کہ اس کے اندر متشابہ آیات ہیں. یہی سوال جب میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے کیا کہ مولا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم کس طرح سے ہدایت ایک ایسی کتاب سے کہ جس کے اندر خود خدا نے متشابہ آیات رکھی ہیں، یعنی جو واضح نہیں ہیں، جو سلیس نہیں ہیں، جو آسان نہیں ہیں، جو سادہ فہم انسان کے بس سے باہر ہیں سمجھنے کے لیے، چہ جائے کہ عمل دور کی بات. جانتے ہیں میرے مولا نے کیا عظیم جملے اشار فرمایا. اللہ اکبر، قربان جاؤں میں اپنے مولا کے اوپر اور میرے مولا کے ان جملوں کے اوپر. میرے مولا نے فرمایا کہ اگر خداوند عالم، اب دیکھیے قرآن اور اہل بیت کس طرح سے دامن چولی کا ساتھ ہے، جس طرح سے علم اور عمل کا تعلق ہے، اسی طرح سے قرآن کا اہل بیت سے، اہل بیت کا قرآن سے تعلق ہے. میرے پانچویں امام نے فرمایا کہ اگر خداوند عالم پوری کتاب کو محکمات یعنی واضح آیات سے پر کر دیتا تو تم ہمیں چھوڑ دیتے. خداوند عالم نے آیات متشابہات کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ جب تم قرآن کی جانب رجوع کرو یہ کہہ کر کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تمہیں کتاب خدا سمجھ میں نہیں آئے گی اور تم قیامت تک ہمارے محتاج رہو گے کہ دیکھا جائے کہ اس حوالے سے اہل بیت کیا فرماتے ہیں. خداوند عالم نے آیت متشابہات کو اس لیے قرار دیا کہ تاکہ تم ہمارے محتاج رہو تا قیامت تک. وارث قرآن، مفسر قرآن، لہجہ رسول کے محتاج رہو. یہ ہے مصلحت الہی کہ اس نے قرآن کو محکمات آیاتوں سے پر نہیں کیا، متشابہ آیات کو قرار دیا. جیسے کہ ایک واقعہ تاریخ کے دامن میں اس طرح سے نظر آتا ہے اس موضوع سے متعلق کہ میرے مولا مشکل کشا امیر المؤمنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا دور پر نور ہے. میرے مولا اصحاب کے درمیان جلوہ فگن ہیں. اسی بزم میں، اسی نورانی محفل میں ایک شخص آتا ہے سائل بن کر اور دست ادب جوڑ کر کہتا ہے مولا بہت گنہگار ہوں، کچھ بتلا دیجئے کہ گناہ بخش جائیں. میرے مولا نے فرمایا استغفار کر. توجہ رکھیے گا، قرآن اور اہل بیت کیا کر؟ استغفار. اسی بزم میں، اسی نشست میں ایک دوسرا شخص آتا ہے بطور سائل اور سوال کرتا ہے مولا میرے کھیت جل گئے ہیں، کھیتی باڑی ختم ہو گئی ہے، میں تباہ و برباد ہو گیا ہوں، مولا کچھ وظیفہ دے دیجئے، نسخہ بتلا دیجئے. میرے مولا نے فرمایا استغفار کر. تیسرا بندہ اسی محفل میں آتا اور کہتا مولا اولاد نہیں ہے، اولاد کی حاجت ہے، سوالی ہوں، کچھ دے دیجئے، کچھ بتلا دیجئے. میرے مولا نے فرمایا استغفار کر. یعنی آپ توجہ کیجئے، آپ تصور کیجئے، ذہن میں خاکہ بنائیے کہ کیا عجیب وہ گھڑی ہوگی کہ جب مختلف قسم کے سائل آتے ہیں، مختلف حاجتیں لے کے آتے ہیں اور مولا صرف ایک دعویٰ تجویز کر رہے ہیں استغفار کر، توبہ کر، توبہ کر، استغفار کر. اسی اثنا میں ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا یا علی علیہ السلام یہ کیا ماجرا ہے؟ فلاں شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، آپ کہتے ہیں استغفار کر. دوسرا شخص آتا ہے کہتا ہے کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، لہٰذا کھیت جل گئے ہیں، آپ نے فرمایا استغفار کر. تیسرا شخص آتا ہے کہتا ہے یا علی اولاد کے حوالے سے مسئلہ ہے، استغفار کر. اور چوتھا شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا علی میں تنگ دست ہوں، مال کی فراوانی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں استغفار کر.
میرے مولا نے فرمایا استغفار کر، قرآن اور اہل بیت۔ میرے مولا نے تبسم ظاہر کی، اللہ اکبر، قربان جاؤں میں تبسم مولا علیہ السلام پر۔ میرے مولا نے فرمایا کہ تو نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم فإنہ غفارا، کہ تم سب اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ لہٰذا میں نے پہلے سائل کو کہا کہ اگر توبہ کر لو گے، اگر استغفار کر لو گے تو گناہ بخش دیے جائیں گے، لہٰذا میں نے پہلے سائل کو کہا کہ استغفار کر۔ اللہ فرماتا ہے اسی سورہ نوح میں اگلے مقام 11ویں آیت پر کہ اگر تم استغفار کرو گے اللہ آسمان سے بارشوں کو نازل کرے گا، اگر تم استغفار کرو گے اللہ اپنی رحمتوں کو تمہارے اوپر نازل کرے گا، اگر تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں اولاد کی نعمت عطا کرے گا، اگر تم استغفار کرو گے اللہ تمہارے کھیتوں کو ہرا بھرا کر دے گا۔ لہٰذا میں نے کہا کہ استغفار کر۔ جب سننے والے نے یہ سنا تو کہنے لگا یا علی، لگتا ہے کہ آج سے پہلے ہم نے اس آیت کو اس سورے کو پڑھا ہی نہیں تھا۔ میرے مولا علی نے فرمایا کہ تم نے قرآن بھی پڑھا تھا، تم نے سورے کو بھی پڑھا تھا، تم نے آیت بھی پڑھی تھی، لیکن چونکہ تم نے وارث قرآن کو چھوڑ کر آیت پڑھی تھی لہٰذا تمہیں قرآن تو سمجھ میں آیا لیکن حقیقت قرآن، مفہوم قرآن اور پیغام قرآن تمہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اگر کوئی صرف قرآن کی ظاہری عبارت کو تھام لے اور جو ظاہری عبارت کے پیچھے اصلی معنی مقصود ہے اس کو چھوڑ دے تو یہ ایسا ہی ہے کہ گویا کوئی دریا کے کنارے مر گیا یہ کہتے ہوئے کہ میں پیاسا ہوں۔ دریا کے پاس بھی ہے، قرآن ہاتھ میں بھی ہے، اور پھر بھی وہ جنت کا مستحق قرار نہ پایا، اس لیے کہ اس نے وارث قرآن کو چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ آج ہماری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو اچھے لباس ہے لیکن سکون نہیں ملتا، اچھی غذائیں ہیں لیکن لذت نہیں آتی، اچھے بستر ہیں لیکن سکون کی نیند نہیں آتی اور پوری رات کروٹوں میں گزر جاتی ہے، اس لیے تو نہیں کہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا متوجہ ہوئیے اس امر کی جانب اور سوچئے خود سے کہ میری زندگی میں اہل بیت کی کتنی اہمیت ہے۔ آیا میں نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ جیسے کہ ایک اور مقام پہ سرور کائنات فرماتے ہیں اسی موضوع سے متعلق کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا، کہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یعنی اب جو راستہ قرآن کا اختیار کرے گا وہی راستہ مولا علی کا ہے، جو فیصلہ مولا علی سنائیں گے وہی فیصلہ قرآن کا ہے۔ اب اگر مولا علی علیہ السلام جنگ میں کسی کے مقابل آ جائیں تو یہ مت سمجھیے کہ مولا علی مقابل میں آئے ہیں، یہ سمجھیے گا کہ مولا علی نہیں بلکہ وہ قرآن سامنے آیا ہے، اور جو مولا علی کے سامنے مقابل تلوار لے کر آ جائے تو یہ سمجھے کہ وہ مولا علی کے نہیں بلکہ قرآن کے مقابل آیا ہے۔ قرآن ہدایت ہے تو ہادی علی ہیں، قرآن اگر معجزہ ہے تو صاحب معجزہ علی ہیں، قرآن اگر نجات ہے تو اس نجات کا راستہ علی ہیں۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، جیسے کہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ غالباً نادر شاہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلا اپنے لشکر کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ۔ راستے میں جب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جب دیکھا کہ مولا کا روزہ انتہائی قریب ہے، دل میں بات آئی
کہ مولا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ مناسب نہیں کہ میں اپنی سواری پر سوار ہو کر جاہو جلال و ہیبت کے ساتھ مولا علی کی زیارت کے لیے جاؤں، بلکہ اس طرح سے زیارت کے لیے جاؤں جس طرح سے ایک عاشق اپنے معشوق سے ملنے جاتا ہے، جس طرح سے ایک خادم اپنے آقا اپنے مولا سے ملنے جاتا ہے۔ سوچا کہ سواری سے اتر جاؤں، ننگے پیر جاتا ہوں، لیکن وہاں پر ایک ناسبی وزیر میں کہتا ہے کہ بادشاہ یہ آپ کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ علی علیہ السلام بھی اپنے دور میں بادشاہ تھے، آپ بھی بادشاہ ہیں، اور جب بھی بادشاہ سے ملنے جاتا ہے تو دستور زمانہ یہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہی طریقے سے سواری کے ساتھ لشکر کے ہمراہ جاتا ہے، لہٰذا آپ سواری پر سوار رہیے اور اسی انداز میں آگے بڑھیے۔ لیکن مولا کا چاہنے والا تھا، کہا نہیں، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ میں اس انداز میں اپنے مولا کی زیارت کروں۔ اللہ وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ وقت ہمیں دیکھنا نصیب کرے کہ جب ہم اپنے مولا کی زیارت سے مشرف یاب ہوں۔ کہا نہیں، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، کیا کریں؟ کہا استخارہ کر لیں۔ وزیر نے کہا استخارہ کر لیں۔ اب وزیر نے دل میں سوچا کہ بادشاہ ہے، اسے مذہبی امور کے حوالے سے اتنی آشنائی نہیں ہے، اتنی تعلیم نہیں ہے، لہذا جو آیت نکلے گی جوڑ توڑ کر موڑ کر اپنے مفاد کے مطابق اس کا ترجمہ کر لیں گے اور بادشاہ کو راضی کر لیں گے۔ اب دیکھیے، یہ پرانی سازش ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ اہل بیت کے مقابل میں قرآن کو لایا جا رہا ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کو قرآن کا لبادہ اڑا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ چاہت ہماری ہے، لبادہ قرآن کا۔ اتفاق ہوا کہ قرآن سے استخارہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اب جیسے ہی قرآن سے استخارہ کیا گیا، یہ حدیث ذہنوں میں رہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ۔ اب جیسے ہی استخارہ کے لیے قرآن طلب کیا گیا، قرآن کو کھولا گیا، کیا آیت نکلی؟ جناب موسیٰ والی، کہ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار لو، فخلا نعلیک فانک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی نالین کو، اپنی چپلوں کو اتار لو، اس لیے کہ تم وادی مقدس طویٰ میں داخل ہونے لگے ہو۔ سمجھ گیا کہ اللہ کا حکم ہے صرف سواری سے نہ اترو بلکہ اپنی چپلوں کو بھی اتار لو، اس لیے کہ تم وادی مقدس سرزمین نجف اشرف میں داخل ہونے لگے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت ہی ہماری بقا کے لیے وہ بنیادی عنصر ہیں کہ جس کو رسول خدا ہمیں بطور امانت سونپ کر گئے کہ دیکھو میرے جانے کے بعد بہت سی صدائیں بلند ہوں گی حق نما، کہ تم گھبرا جاؤ گے، تم مشوش اور پریشان نظر آؤ گے کہ کروں تو کیا کروں۔ خبردار اس وقت علی کو دیکھنا۔ رسول خدا کیا کہہ کر گئے، کیا راستہ دے کے گئے؟ بتلایا کہ دیکھو جب بھی میرے بعد کئی صدائیں بلند ہوں، حق کے علم بردار کہلائیں، تو دیکھنا کہ علی علیہ السلام کدھر ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال جو عموماً مومنین کے ذہنوں میں آتا کہ صحیح جناب اس وقت تو چونکہ مولا علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے، ہم دیکھ سکتے تھے کہ مولا علیہ السلام ادھر ہیں، اس کا مطلب یہ راستہ حق کا نہیں ہے۔ لیکن آج کیا کریں؟ آج مولا علی علیہ السلام اس طرح سے بنفس نفیس خود موجود نہیں ہیں، تو آج ہم کیا کریں؟ تو میں ان کے لیے صرف یہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا کہ کیا ہوا؟ مولا علی علیہ السلام موجود نہیں ہے، لیکن خوشبو مولا علی علیہ السلام تو موجود ہے فرامین کی صورت میں۔ چاہت امام علی علیہ السلام تو موجود ہے روایت کی صورت میں، اور ایک
آج بھی نائب علی علیہ السلام موجود ہے پس پردہ. بس اس کو راضی کر لیجئے، اپنے وقت کے امام کو منا لیجئے، گویا آپ نے علی علیہ السلام کو منا لیا. خوشبو امام موجود ہے، چاہت امام موجود ہے، فرامین امام موجود ہے، اور اقوال امام موجود ہیں. بس اس سے زیادہ میں لب کشائی نہیں کروں گا. بہرحال قرآن اور اہل بیت. آئیے مولا سے سوال کرتے ہیں، مولا کیا کہیں گے آپ اس قرآن کے بارے میں؟ میرے مولا فرماتے ہیں، مولا علیہ السلام لقاہ الایمان القرآن، کہ جس طرح سے آج کے اس پر آشوب دور میں، اس بیماری کے دور میں طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے وائرس جنم لے رہے ہیں کہ جناب یہ ویکسین کروا لیجئے، اس بیماری سے بچ جائیں گے، یہ دوا لے لیجئے، اس بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے. مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہارے بدنوں کے لیے تو دوائیاں موجود ہیں، ویکسین موجود ہیں، لیکن تمہارے ایمان کے لیے جو ویکسین ہے وہ ہے لقاہ القرآن، لقاہ الایمان القرآن. تمہارے ایمان کی جو ویکسین ہے وہ ہے قرآن. اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کے پیغام پر لبیک کہہ کر عمل پیرا ہو جاؤ. عزیزان محترم، اگر ہم مزید موضوع کو آگے بڑھائیں تو سرور کائنات کی وہ حدیث قرآن کے متعلق ہمیں نظر آتی ہے کہ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 چیزیں شکوہ کریں گی خدا کے حضور، جن میں سے ایک چیز ہے قرآن. قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، قیامت کے دن اے میرے رب، تیرا یہ بندہ جو تیرے سامنے آیا ہے اس نے مجھے بلند و بالا مقام پر تو رکھا، لیکن کبھی میرے اندر جو موتی تو نے رکھے تھے اس موتی سے استفادہ نہیں کیا. عزیزان محترم متوجہ ہوئیے، آج یہ ایام محرم کے، آج یہ عزاداری، یہ کیا ہمیں مقصد دے رہی ہیں؟ مقصد اتنا ہے کہ قرآن پر عمل کرو، اہل بیت کا دامن تھام لو. قرآن اور اہل بیت، اہل بیت اور قرآن. عزیزان محترم، یہی قرآن تھا کہ جس کی بقا کے لیے، جس کے پرچار کے لیے مولا حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے اور کربلا کی جانب بڑھے. راستے میں آیتیں سناتے جا رہے ہیں، راستے میں قرآن کی تعلیمات کو بانٹتے جا رہے ہیں کہ کوئی ہے جو حسین سے ان پیغامات کو سن لے، سمجھ لے، عمل کر لے. ایک مقام پر خود مولا حسین علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل بتلا دیا کہ جب مولا حسین علیہ السلام واعظ و نصیحت کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب لوگوں پر کوئی عمل نہیں ہوا تو میرے مولا حسین نے فرمایا کیونکہ تمہارے پیٹوں میں مال حرام ہے اس لیے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہیں ناطق کے قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ اکبر. تمہیں مولا حسین کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہیں ناطق قرآن کی چاہت سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی معلوم ہوا کہ اگر پیٹ میں مال حرام ہو تو کبھی بھی انسان ہدایت کی جانب متوجہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے کہ جب بھی قرآن اور اہل بیت کے متعلق بات کی جائے، اس لیے کہ پیٹ میں مال حرام ہے. لہذا آج خود سے عہد کیجئے، خود سے وعدہ کیجئے، اس سے پہلے کہ اجل آ جائے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، متوجہ ہوئیے، وعدہ کیجئے کہ آج سے میں اپنا تزکیہ نفس کروں گا. یہی تو قرآن کا فرمان ہے، یہی تو قرآن کا پیغام ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اے لوگو، اے مسلمانوں، اے عزادارو،
کیا ہو گیا؟ کیوں تمہارے ضمیر متوجہ نہیں ہو رہے؟ کیوں تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے گناہ ہو رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہو؟ کیوں تم اچھائی کی جانب متوجہ نہیں ہوتے؟ کیوں تم حق کا پرچار نہیں کرتے؟ کیوں تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے اگر مزید گفتگو کی جائے تو سرور کائنات کا وہ فرمان کہ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ تف ہے ایسے انسان پر کہ جو قرآن کی قرأت تو کرے، اچھے لہن کا انتخاب تو کرے، اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرے، لیکن یہ تلاوت صرف اس کی جبڑوں تک محدود رہے، بلکہ پیغام قرآن اس کے دل میں اثر پیدا نہ کرے، اس کے اوپر تف ہے۔ لہٰذا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جنگ صفین یا دیگر جنگوں میں کہ جہاں مولا علی علیہ السلام کو قرآن کے مقابل لا کر پیش کیا گیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن ایک بلند و بالا شے ہے اور نعوذ باللہ مولا علیہ السلام پست اور حقیر ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، میں تعلیمات اہل بیت یا فرمان معصوم یا حدیث مقبول سرور کائنات کو اگر بیان کروں اور دو جملوں میں بات کو واضح کر دوں تو بات یہ ہے کہ اگر خدا کی چاہت الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوگی تو وہ قرآن کہلائے گی، اور اگر اللہ کی چاہت عمل کی صورت میں ظاہر ہوگی تو وہ اہل بیت کہلائے گی، وہ علی کہلائے گا۔ علی ہی قرآن ہیں، قرآن ہی علی ہیں۔ علی اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا کہ اگر خدا کی چاہت الفاظ میں ڈھل جائے تو قرآن صامت کہلاتا ہے، اگر اللہ کی چاہت عمل سے ظاہر ہو جائے، جس عمل کا مجسمہ بنا الطاری کر لے تو وہ اہل بیت کہلاتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت، اہل بیت اور قرآن۔ عزیزان محترم، یہی وہ موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین اکثر زور دیا کرتے ہیں۔ آیت اللہ سید علی حسینی سستانی دامت اللہ کی جب ارشادات ماہ محرم کی مناسبت کے حوالے سے ہر سال بیان کی جاتی ہیں، جو وہ وصیت فرماتے ہیں، جو نصیحت فرماتے ہیں، وہ کیا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے صرف دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں جو بیان کی جائے۔ ہاں، اسی قرآن کی حفاظت کے لیے، اسی قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مولا حسین علیہ السلام کربلا میں آئے۔ اللہ اکبر! عجیب انداز دخول لکھا ہے میرے مولا حسین کا کربلا میں، عجیب انداز ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب میرے مولا حسین کربلا میں آئے ہیں نا، تو ایک دفعہ میرے مولا کے ذوالجنے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میرے مولا جانتے تھے علم امامت سے کہ یہ زمین کربلا ہے، یہ زمین نینوا ہے، یہ ہماری آخری آرام گاہ ہے، لیکن پھر بھی حجت تمام کرنے کے لیے، اپنی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک گھوڑوں کو تبدیل کیا۔ آخر میں جب 7ویں دفعہ بھی مولا کے گھوڑے نے، ذوالجنا نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، گویا کہ وہ یہ بتلانا چاہ رہا ہو اے ابن رسول اللہ، وہ مقام آ گیا جس کی زحمت دینی تھی، مولا کربلا آ گئی ہے۔ میرے مولا نے مولا عباس کو بلایا، عباس ذرا پاس میں آباد گاؤں کی جانب جاؤ اور ان کو بلا کے لاؤ، حسین کا دل چاہتا ہے کہ ان سے کلام کرے۔
المختصر جب اہل علاقہ آئے ہیں، میرے مولا کے پاس آئے ہیں، میرے مولا نے سوال کیا لوگو ذرا یہ تو بتلاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ نینوا ہے، ارے مولا یہ غازریہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا نہیں کوئی اور نام ہے تو بتلاؤ۔ اسی اثنا میں ایک آواز گونجی، مولا یہ سرزمین کربلا ہے، کربلا کا نام سننا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا عباس محملوں کو نیچے اتار دو، اونٹوں کو بٹھا دو، یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا عباس بس یہیں پر ہمیں آرام کرنا ہے۔ اسی اثنا میں پیغام آتا ہے آقا آپ کو ثانی زہرہ یاد فرما رہی ہیں۔ میرے مولا خیام زینبیہ میں داخل ہوئے ہیں۔ ارے میرے مولا حسین نے فرمایا بہنا کیا ہوا، کیوں کر حسین کو یاد کرتی ہو؟ میری ثانی زہرہ نے فرمایا اے میرے ماں جایا، اے میرے بھائیا، یہ کون سی جگہ ہے کہ جس کی خاک اڑ کر میرے سر پر آتی ہے میرا دل بے قرار ہوتا ہے۔ مولا حسین نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا اے بہنا یہ زمین کرب و بلا ہے، یہاں ہمارے بچے شہید ہوں گے، یہ ہماری قتل گاہ ہے۔ اسی اثنا میں میری شہزادی نے فرمایا اے میرے بھائیا، اے میرے بھائیا، یہاں پر کسی بیوی کے رونے کی صدا بھی آتی ہے۔ میرے مولا نے جب یہ سنا نا تڑپ کر کہنے لگے اے بہنا ذرا غور سے سنو، یہ اور کوئی نہیں، یہ ہماری ماں زہرا ہے جو بقیہ سے ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ چاہردہ معصومین کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، شہدائے کربلا کا، مولا حسین علیہ السلام کا، پالنے والے ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالم شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے ان اشکوں کے نذرانے کو رمال سیدہ میں جگہ قرار عطا فرما۔ پالنے والے مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد صاحب کربلا کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ پالنے والے جہاں کہیں بھی مولا حسین کے چاہنے والے، ماننے والے، مصروف عبادت یعنی عزاداری مصروف ہے، ان کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما، ان کی عزاداری کو قبول فرما، دشمن عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے مدرسہ زہرا اکیڈمی سلام اللہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ طاہرین ماتم حسین۔